السلام علیکم ناظرین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے یونیورسل سسٹم۔ یہ یونیورسل سسٹم کیا ہے اور ہم اس میں رہ کے کیسے کیسے اپنے امور زندگی سر انجام دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یونیورسل سسٹم اللہ کا ایک منعقد کردہ، ایک منظم کردہ ایک ایسا نظام ہے اللہ نے لانچ کیا ہے کہ جس کے قواعد، قانون، ضوابط اللہ نے ایک مقرر کر دیے ہیں، جو آٹو ہیں، جو خود بخود ورک کر رہے ہیں، بس ہمیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ اب دھوپ ہے تو دھوپ سبھی کو لگ رہی ہے، اب ہم کمرے میں ہیں تو دھوپ نہیں لگے گی، دھوپ لینے کے لیے ہمیں باہر کھلے آسمان میں آنا پڑے گا۔ یہ یونیورسل سسٹم کا پھر ہم حصہ بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر سردیوں کا موسم ہے تو باہر ٹھنڈ ہے، تو اب ٹھنڈ اگر آپ نے لینی ہے ٹھنڈ تو پھر آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ گرمی لینی ہے تو پھر گرمیوں کا موسم ہے تو باہر گرمی ہوگی، باہر آنا پڑے گا۔ یونیورسل سسٹم میں اترنا پڑے گا تو پھر وہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا۔ اگر آپ نے خود کو اس سے کٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کا حصہ نہیں ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پہ مرتب نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک پودا ہے، اس کو اگنے کے لیے یونیورسل سسٹم میں جو چیزیں ہیں، مطلب جو آکسیجن ہے، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، جو دھوپ ہے، جو ہوا ہے، فضا ہے، جو اس کو چاہیے، جو سسٹم میں اس کو مل جاتی ہے، اگر آپ اس کو اس سے کٹ کر کے الگ رکھ دیں گے سائے میں تو وہ نہیں اگے گا، وہ مرجھا جائے گا یا ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو یونیورسل سسٹم کا حصہ بنیں گے تو اس کے اثرات ہم پہ مرتب ہوں گے، ادروائز نہیں۔ جیسے وہ شعر بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ مطلب میں اس کو اس اینگل پہ فٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو ربط ملت ہے اس کو یونیورسل سسٹم کہہ لیں آپ، اس کا آپ نے حصہ بننا ہے تو پھر وہ چیز آپ پہ لاگو ہوگی۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس کی وجہ مین یہ ہے کہ انہوں نے خود کو یونیورسل سسٹم سے کٹ کیا ہوا ہے، وہ یونیورسل سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ یونیورسل سسٹم کا حصہ ہوں تو یہ ساری چیزیں ان کو مہیا ہو جائیں، فراہم ہو جائیں، مل جائیں، بس وہ اس چیز کا حصہ ہی نہیں ہے، سائیڈ پہ ہیں تو پھر وہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے آپ کو یونیورسل سسٹم میں آنا پڑے گا۔ جو اللہ نے ایک نظام رائج کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اس کا حصہ بننا پڑے گا، تبھی اس کی اجرت، اس کے اثر آپ پہ لاگو ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو گاڑی کا یونیورسل سسٹم ایک بنایا ہے، جس نے یہ گاڑی بنائی ہے اس نے کہ اب اندھیرا ہے تو آپ کو پھر نئے سرے سے لائٹیں منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک بٹن آپ پش کر دیں، لائٹیں آن ہو جائیں گی، رات کلیئر ہو گئی۔ اب رش ہے تو آپ کو گاڑی سے نکل کے ادھر کے لوگوں کو ہٹانا نہیں پڑے گا، اس میں ہارن ہے، بٹن پریس کرے ہارن بجے گا، لوگ ہٹ جائیں گے۔ تو جیسے اس میں وہ چیزیں سسٹم لگا دیا گیا ہے، ایسے ہی اس نظام کائنات میں اللہ نے یونیورسل سسٹم رائج کر دیا ہے۔ جو بھی بیج آپ مٹی میں بوئیں گے وہ اگے گا، یہ یونیورسل سسٹم کا قانون ہے۔ یہ نہیں کہ وہ، ہاں اگر وہ یونیورسل سسٹم کا حصہ رہے تب، اگر آپ اس کو اوپر سے ڈھانپ دیں، اس کو دھوپ ہی نہیں ملے یا وہ جو چیزیں اس کو حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ نہ ہو سکیں تو پھر وہ نہیں اگے گا۔ یونیورسل سسٹم میں وہ اگے گا۔ اسی طرح جتنے بھی حیوانات ہیں یا انسانات ہیں، ان کی افزائش نسل جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے کہ انسانوں کو ہی لے لیں کہ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہوں گے تو ان کی شادی ہوگی تو ان کی افزائش نسل ہوگی، یہ ایک یونیورسل سسٹم ہے۔ اگر ان میں کوئی بالغ نہیں ہے
تو پھر وہ شادی کر بھی لے، دعائیں مانگتا بھی رہے، تو پھر کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، اس کے علاوہ وہ یونیورسل سسٹم کے مطابق درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یونیورسل سسٹم کا جو قانون ہے اس میں آنا ضروری ہے، تبھی آپ اس کا جو ہے وہ اصل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ ایسے مزین انداز میں ترتیب دی ہے کہ ایک تو وہ خوبصورت ہے اور ان ٹائم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ اپنے ٹائم پہ طلوع ہو جائے گا، اپنے ٹائم پہ غروب ہو جائے گا۔ آپ جلدی جاگیں، لیٹ جاگیں، نہ جاگیں یا جاگتے ہی رہیں، تو یہ سسٹم ایٹومیٹکلی چلنا ہی چلنا ہے۔ رات بھی آنی ہے، دن بھی آنا ہے، موسم بھی تبدیل ہونے ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی یونیورسل سسٹم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب فصل کو جب پکانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے گرمی ضروری ہے، اور جو ٹھنڈ ہے یہ بھی ایک، جو پہلے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں درختوں پہ، پتے وہ جھڑ جاتے ہیں پھر نئے اگتے ہیں، وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ موسم بہار کتنی گرینری بن جاتی ہے، ہر طرف خوشبوئیں مہکتی ہیں جو ماحول کو اتنا سہانا کر دیتی ہیں۔ یہ سارا یونیورسل سسٹم ہے، ہر چیز کی خاص ترتیب اللہ نے بنا دی ہے، بس اس ترتیب کے اندر رہ کہ جب بھی ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، جب اس سے نکلیں گے سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر ہم ناکام ہوں گے۔ پھر جو مرضی آپ باتیں کر لیں، دعائیں مانگ لیں، منتیں مرادیں مان لیں، پھر وہ چیز نہیں ہونی، اور جو ہونی ہے وہ غیر مسلموں کے بھی ہو رہی ہیں، چاہے جو بھی جس بندے کا مذہب ہے، فرقہ ہے، سلسلہ ہے، جو بھی علاقہ ہے، جو بھی زبان ہے، بندہ گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، اگر وہ یونیورسل سسٹم کے اندر ہے تو جو ایک نیچرلی چیزیں ہیں وہ اس کو مہیا ہو رہی ہیں، وہ چیزیں اس کو ملنی ہیں، اس نے فیض یاب ہونا ہے، اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوگا، پھر وہ جتنا بڑا مرضی مسلمان ہو جائے، نمازی پرہیزی بن جائے، عبادت گزار متقی بن جائے، تہجد گزار ہو جائے، اللہ کی رضا ضرور مل جائے گی، لیکن یونیورسل سسٹم میں جو چیزیں اللہ نے ایڈجسٹ کی ہیں وہ حاصل تبھی ہوں گی۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک جگہ پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہو، تو آپ اس لائن میں لگیں گے تو وہ لنگر آپ کو ملے گا، آپ اس لائن میں لگیں گے ہی نہیں تو پھر آپ اپنی قسمت کو کوستے رہیں گے کہ یار یہ لنگر تو میرے مقدر میں نہیں تھا، یہ لنگر حسینی، یہ لنگر مصطفی مجھے نہیں ملا، میں کتنا بد نصیب ہوں، بد قسمت ہوں۔ تو پھر یہ بس گلے شکوے اپنے اوپر لگانے ہیں، یہ چیز باقی بچ جائے گی۔ تو جب آپ اس سسٹم میں داخل ہوں گے، اس لائن میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ لنگر آپ کو دینے کے لیے وہ بانٹا جا رہا ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے وہ اس سسٹم کے اندر ہے، اس سسٹم میں آ کے آپ جب جائیں گے تو وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، ادروائز آپ ناکام ہوں گے۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے صحن دل میں اتری ہوگی۔ تو ایسی ہی کافی اور معلومات بھی میں لے کے آؤں گا، آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ تو مزید اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیں بہت سا خیال، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔